آبنا ہرمز میں پھر کشیدگی، تجارتی جہاز پر ڈرون حملے کے بعد امریکہ کے ایران پر فضائی حملے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران میں ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا سیرک جزیرے پر کیے گئے امریکی حملے کو ناکام بنا دیا، جارحیت کو بغیر رد عمل کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایران نے امریکی حملوں کو مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، امریکہ کے حالیہ اقدامات جنگ بندی کے طے شدہ فریم ورک سے متصادم ہیں اور خطے میں تناؤ بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ایران جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق کوئی اختلاف ہے تو بات چیت کے لیے رابطہ کرے۔ کسی بھی قسم کے تشدد کا جواب تشدد سے ہی دیا جائے گا۔ آبنا ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملے کی اطلاع۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق ایک آئل ٹینکر کو نامعلوم پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ حملے میں عملہ محفوظ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان آج دنیا میں امن کے علمبردار کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں دوست ممالک کی حمایت حاصل رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قیام امن کے لیے دن رات محنت کی۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے کے بعد پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کشمیر، فلسطین اور غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ لبنان سے معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کا لبنان پر حملہ۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے علاقے کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز میں امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان معاہدے کے فریم ورک پر دستخط ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان میں دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں مزید کہا، مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ وفاقی حکومت پاک بحریہ کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ انتہا پسند مودی سرکار نے مارکہ حق میں بھارتی فوجیوں کی اموات تسلیم کر لیں۔ بھارتی حکومت نے 1.5 سال بعد مرنے والے 6 بھارتی فوجیوں کے نام جاری کر دیے۔ بھارتی وزیر دفاع نے مارکہ حق کے دوران بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اہلکاروں کے نام شائع کرنے پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا اعادہ۔ عباس عراقچی نے امن عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، پنجاب سے ساری بیماریوں کو نکال دیا، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دیا۔ اپوزیشن اراکین کٹوتی کی تحریک کی آڑ میں سیاسی تقرریاں کر رہے ہیں اور تقریریں بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپوزیشن کی شاباش کی ضرورت نہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا، سندھ کے بلدیاتی نمائندوں کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کو 2013 سے زیادہ نشستیں 2018 میں ملی۔ 2029 میں اتنی نشستیں جیتیں گے کہ باقی جماعتیں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ کراچی سے پشاور تک ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ سندھ میں دادو، شہزاد کوٹ، جیکب آباد میں گرمی کی شدت 50 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ پنجاب میں ملتان، بہاولپور میں درجہ حرارت 43 ڈگری اور فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال کا پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ لاہور میں درجہ حرارت 40، پشاور 42، کوئٹہ 33 اور اسلام آباد میں 37 ڈگری ریکارڈ۔ کلاس میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے بڑی تباہی، مکان، قیمتی سامان، مویشی اور گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ وسیع زرعی اراضی اور فصلیں ملبے تلے دب گئیں۔ اسکردو میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ پانی گھروں، زرعی زمینوں
کھڑی فصلوں اور باغات میں داخل۔ 1 لیٹر پیٹرول 299 روپے 50 پیسے کا ہی ملے گا۔ ڈیزل کی قیمت بھی 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کا تیل 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری، جیٹ فیول کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 231 روپے 72 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی نہیں بڑھائی گئی۔ IMF پروگرام کے اندر ہمیں ایک حد تک پیٹرولیم لیوی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ حکومت نے پچھلے ہفتے پیٹرول پر 14 روپے اور ڈیزل پر 7 روپے فی لیٹر لیوی کا بوجھ خود برداشت کیا تھا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $71 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل کی سطح پر۔ معاشی اصلاحات سے قرضوں کا دباؤ کم، زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا پاکستان کا قرض GDP تناسب پہلے 76% تھا، جو اب کم ہو کر 68% رہ گیا۔ 2023 میں حکومتی قرض بڑھنے کی رفتار 23% تھی، جو کم ہو کر 5% پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آسان کاروبار فائنانس اور کارڈ کے ذریعے SMEs کو سہارا دے رہے ہیں۔ بجٹ میں ٹیکس نہ بڑھا کر SMEs کو ریلیف دیا، تاجروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی دیں گے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی کال مسترد، آزاد کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے۔ مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں۔ ہڑتال کی کال کے باوجود بھمبر، میرپور، کوٹلی سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز اور ٹریفک کی روانی بحال۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت اور اپوزیشن مل کر آزاد کشمیر کا مسئلہ حل کریں، وزیر اعظم سے بھی رابطہ کروں گا، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ تحریر پر سفری پابندیاں قانونی اتھارٹی اور مقررہ طریقہ کار کے بغیر عائد نہیں کی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقررہ طریقہ کار کے بغیر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ غیر قانونی انٹری یا کسی اور ممنوعہ فعل سے ڈیپورٹ کیے شخص کو بغیر اتھارٹی کی منظوری کے غیر معینہ مدت تک PCL پر نہیں رکھا جا سکتا۔ کرپٹو کرنسی اور فاریکس ٹریڈنگ سکینڈل کے مرکزی ملزم کا بینک اکاؤنٹ منجمد۔ پشاور کے احتساب عدالت نے ملزم کی کمپنی کا بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کی توثیق کر دی۔ ملزم نے ویب سائٹ کے ذریعے 100 سے زیادہ افراد سے 60 کروڑ سے زائد روپے بٹورے۔ چترال، سوات، دیر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے اور فلیش فلڈ کا خطرہ، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ حساس علاقوں میں انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، خطرے سے دوچار آبادی کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، پاس آؤٹ ہونے والوں میں بحرین، عراق اور جبوتی کے مڈشپمین بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت، کیڈٹس میں اعزازات بھی تقسیم کیے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کی روس میں انٹرنیشنل لیگل فورم میں شرکت، عالمی عدالتی تعاون اور آئینی امور پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ ترکی کے وزیر انصاف سے ملاقات، عدالتی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ تاجکستان کے چیف جسٹس سے ملاقات میں عدالتی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کھاریاں راولپنڈی موٹر وے محفوظ، جدید اور آسان سفری سہولیات کی جانب انقلابی قدم ہے۔ کھاریاں سے راولپنڈی تک موٹر وے سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوگا، 50 سے 60% ٹریفک M2 سے نئے روٹ پر منتقل ہو جائے گی۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی، 3360 زخمی، 50,000 کے قریب افراد لاپتہ، 400 کے قریب عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ دارالحکومت کراکس اور گردنواہ میں بڑے پیمانے پر شہری بے گھر، سرکاری عمارتیں
رہائش گاہوں میں تبدیل، امدادی ٹیمیں ملبہ ہٹانے میں مصروف، اقوام متحدہ، میکسیکو اور دیگر ممالک بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف، امریکہ کا $1.5 کروڑ امداد اور پابندیوں میں نرمی کا اعلان۔ جارجیا کی پارلیمنٹ میں اراکین نے ایک دوسرے پر مکوں کی بارش کر دی، حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان تلخ کلامی جھگڑے میں بدل گئی، جھگڑے کے باعث پارلیمنٹ کی کارروائی معطل کرنا پڑی۔ سونا $1,000 فی تولہ سستا، نئی قیمت $4,31,236 ہو گئی، 10 گرام سونا $3,69,715 کا ہو گیا۔ اٹلی میں بچوں کو حملہ آور سے بچانے والے پاکستانی کی جرأت کا اعتراف، اٹلی کی مقامی حکومت نے گجرات کے رہائشی نوید اسلم کی جرأت اور شہری ذمہ داری کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ سے نوازا۔